شبنم رومانی ایک دوست۔ جب میں ماضی کے دریچے سے شبنم رومانی کے ساتھ گزارے ہوئے ماہ و سال کو دیکھتا ہوں تو مجھے دو طرح کے احساسات اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں۔ اول یہ احساس ہوتا ہے کہ میں ایک تناور ادبی درخت کی گھنی چھاؤں میں بیٹھ کر جس نو کی تازہ ہوائے فکر و فن کے جھونکے محسوس کرتا تھا، اب ایسے جھونکوں کا صحنۂ جسم و جاں میں گزر نہیں ہوتا۔ دوسرے، باقی زندگی میں چراغ جد و جہد کی لو کو جس طرح شبنم رومانی نے بلند رکھا، اس کی مثال ملنا ناممکن نہیں تو دشوار ضرور ہے۔ یہ 90 کی دہائی کے نصف کے بعد کا قصہ ہے، جب ایک سنہری صبح میری زندگی کے افق پر شبنم رومانی طلوع ہوئی اور میں نے پہلی بار قریہ روح میں عقلی شرافت کے نور سے مزین کرنوں کو اترتے ہوئے دیکھا اور فضائے جاں میں وزاداری کے متنوع رنگوں کی دھنک کو ترتیب پاتے محسوس کیا۔ شبنم رومانی سے ملاقات حیرتوں کے ایک سلسلے کا آغاز تھا۔ دوسرے لفظوں میں، ان سے ملنے کے بعد ایک باب حیرت واہ ہو گیا۔ اس موقع پر مجھے یہ اعتراف کرنے میں تعمل نہیں کہ یہ باب حیرت مجھ پر شبنم رومانی کے ایک شاگرد رشید سحر اقبال نے کھولا، جو خود بھی ایک قابل رشک پیکر حسن اخلاق ہے۔ شبنم رومانی دوستی کا کلاوا ہر کاہ و ماہ کو نہیں پہناتے تھے، اس میں وہ بہت احتیاط کرتے تھے۔ البتہ ایک بار اگر کوئی ان کے اعتماد کی بھٹی سے کندن بن کر نکلتا تو پھر وہ اس سے دوستی کا ایسا رشتہ استوار کرتے جیسا پھول اور خوشبو کے درمیان ہوتا ہے۔ الحمدللہ، جن خوش نصیبوں کو انہوں نے بام اعتماد پر سر بلند کیا، ان میں میرا نام بھی شامل تھا۔ شبنم رومانی کی جب غربتوں کی ڈور سے میں بندھا تو پتہ چلا کہ وہ تو مسند درویشی پر متمکن ہے اور ایک بھرپور زندگی گزارنے کے بعد شعر و فن کے رموز کے ساتھ ساتھ اسرار حیات کی گرہیں بھی کھولتے رہتے ہیں۔ میرے نزدیک ان کا حجرہ ایک ایسی ادبگاہ تھا جس میں کراچی کے ادبی وقار نے پناہ لے رکھی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ملک و بیرون ملک سے وارد ہونے والے بیشتر قلمکار اور ادب دوست ان کے ہاں حاضری دینا ناگزیر سمجھتے تھے اور وہ ان کے اعزاز میں شعری و ادبی نشست کی شمع روشن کرنا ضروری خیال کرتے تھے۔ میں پوری ذمہ داری سے بالاعلان یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ شبنم رومانی کی زندگی میں کراچی کے ادبی وقار کے تحفظ کی دستار فضیلت صرف اور صرف شبنم رومانی کے سر باندھی جا سکتی تھی۔ این کار از تو آیت مرداں چنی کند۔ میں آج شبنم رومانی کے حوالے سے یادوں کے ایک سیلاب کے آگے کھڑا ہوں اور خود کو سنبھالنے کا حوصلہ نہیں پاتا۔ شاعر نے کیا خوب کہا، اب یاد رفتگاں کی بھی ہمت نہیں رہی، اب یاد رفتگاں کی بھی ہمت نہیں رہی، یاروں نے بہت دور بسائی ہیں بستیاں۔ لیکن ایک واقعہ بیان کیے بغیر مجھے چین نہیں آئے گا۔ چند سال قبل
मैं अचानक बेरोजगार हो गया।